بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عین موقع پر جب سب تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، ایران کی طرف سے مذاکرات میں آنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوسری طرف ایران کے انکار کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی فاکس نیوز کے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پورے کا پورا ملک تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے، بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچے گا ایران میں۔ اس سے پہلے وہ اپنے سوشل میڈیا پر، ٹروتھ سوشل پر یہ بات پوسٹ کر چکے ہیں کہ 47 سال میں جو کسی صدر نے نہیں کیا وہ میں کر دوں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، جو ہماری آفر ہے، جو پرپوزل ہے ایران کے لیے، یا تو ایران اس کو مان لے ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا، ان کے پل، ان کا انفراسٹرکچر سب تباہ کر دوں گا۔ یہ تو انہوں نے سوشل پوسٹ پر کہا تھا، ٹروتھ سوشل پر۔ لیکن فاکس نیوز کے رپورٹر کا کہنا ہے کہ 20 منٹ بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی، 20 منٹ، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری ڈیل قبول نہ کی ایران نے تو ہم پورے کا پورا ملک تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی طرف سے پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ان کی فورسز تیار ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ تو اس آس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کسی طرح مذاکرات ناکام تو ہوں اور ہم حملہ کر دیں۔ یہ بات اسرائیل کی طرف سے نظر آ رہی ہے۔ ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایران کی سرکاری ایجنسی، جس کو کہا جاتا ہے سرکاری نیوز ایجنسی، اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی جو امریکہ نے کی ہوئی ہے سمندر میں، اس کو ختم نہیں کیا جاتا، تب تک ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی وفد پاکستان نہیں بھیجیں گے اور نہ ہی کوئی مذاکرات ہوں گے۔ خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ثالثی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، میڈیشن کی جا رہی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں بات نہیں بنی تھی کیونکہ امریکہ کی شرائط بہت بڑھ گئی تھیں یا ان کی خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، یہ ایران نے کہا ہے، تو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھیں، بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو پہلا راؤنڈ فیل ہو گیا۔ اب دوسرے راؤنڈ کے لیے ہم تب تک بھیجیں گے نہیں لوگ جب تک آبِ ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ ختم نہیں کرتا۔ اب یہ چکر کیا ہے؟ اصل میں دیکھیے کہ جب آبِ ہرمز کو بند کیا، وہاں سے آمد و رفت ایران نے بند کر دی، پوری دنیا کی اکانومی ہل کر رہ گئی۔ اس سے پہلے بھی جب بھی ہم نے یہ ماحول دیکھا جنگ کا، تو ایران نے کہا ضرور کہ جی ہم آبِ ہرمز بند کر دیں گے، آبِ ہرمز بند کر دیں گے، لیکن ایسا کیا نہیں تھا۔ اس دفعہ ایران نے کر کے دکھا دیا۔ آپ نے دیکھا تیل کی، گیس کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، ملنا ہی بند ہو گئی۔ پاکستان جیسے ملک کتنے متاثر ہوئے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار ایران کا آبِ ہرمز کو بند کرنا ثابت ہوا، اور پھر امریکہ کے کسی اتحادی نے اس کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ پاسدار انقلاب کی طرف سے کہا جاتا رہا آئیں کھلوا لیں، اور امریکہ کا بحری بیڑا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا۔ کہا گیا کہ ہم آئیں گے، کھلوائیں گے، لیکن ٹرمپ کہتے رہے کہ جی برطانیہ، فرانس، جاپان، ہر ایک ملک کا انہوں نے نام لیا کہ وہ آئیں، نیٹو آئے، کوئی بھی نہیں آیا کہ جی مل کر آپ نے ہرمز کھلواتے ہیں۔ اور ادھر سے ایران کی طرف سے کہا جاتا رہا آئیں کھلوا لیں۔ وہاں تو بارودی سرنگیں انہوں نے سمندر میں بچھا دیں، اور ٹرمپ نے تو کہا کہ ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی ہے، لیکن پھر بھی وہاں نہیں گئے۔ اور ابھی حال ہی میں کئی واقعات ہوئے ہیں جہاں پر جن جہازوں نے گزرنے کی کوشش کی، جن میں 2 تو بھارتی جہاز تھے، بحری جہاز، جن کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ اب نظر یہ آ رہا تھا کہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر ایران نے مجبور کر دیا امریکہ کو کہ وہ مذاکرات کرے یا جنگ بندی کی طرف آئے۔ امریکہ نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ناکہ بندی کر دی کہ آبِ ہرمز تو وہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے سمندر کی جو ایران کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور ایران کے لیے نسبتاً آسان ہے اس کو بند کرنا، لیکن باقی آگے پھر جا کر امریکہ نے اپنے جہاز کھڑے کر دیے کہ اچھا ایسے تو ایسے ہی صحیح، اب ہم ایران کے جہاز نہیں گزرنے دیں گے یہاں سے۔ ہوا یہ تھا کہ جب سے یہ جنگ چلی تو ایران پر تو چونکہ پابندیاں تھیں پہلے ہی، وہ اپنا تیل دنیا میں نہیں بیچ سکتے تھے، لیکن تیل کی قیمتیں اتنی زیادہ چلی گئیں کیونکہ کسی اور کے جہاز تو گزر نہیں پا رہے تھے۔ خلیجی ممالک کی بھی یہیں سے ٹریڈ ہوتی ہے، گیس کی اور پیٹرول کی، تو ایران اپنا تیل ضرور بھیج رہا تھا، ان کے جہاز جا رہے تھے، حتیٰ کہ ایران کی تیل کی فروخت 3 گنا سے بھی بڑھ گئی، 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو ان کو تو ڈالرز پہ ڈالرز آ رہے تھے، چائنا کو بھی جا رہا ہے، رشیا کو بھی جا رہا ہے، حتیٰ کہ شاید بھارت کو بھی، پاکستان کے لیے بھی جہاز آئے۔ تو ایران کے جہاز جا رہے تھے، جن کو وہ چاہتے تھے گزرنے دیتے تھے۔ تو امریکہ نے کیا کہ اچھا جی پھر ہم یہاں سے ناکہ بندی کر رہے ہیں، آپ نہیں گزرنے دیتے کسی کے جہاز، تو ہم آپ کے نہیں گزرنے دیں گے، ایران کے نہیں گزرنے دیں گے۔ اب مسئلہ یہاں رکا ہوا ہے، اس لیے ایران نے کہا ہے کہ یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، آپ نے ناکہ بندی ختم نہیں کی، لہٰذا ہم آبِ ہرمز کو پھر سے بند کر رہے ہیں، اور بند کر دیا آبِ ہرمز کو، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو کسی کو بھیج ہی نہیں رہے مذاکرات کے لیے جب تک آپ یہ ناکہ بندی ختم نہیں کرتے۔ یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
ٹرمپ کی دھمکی اپنی جگہ ہے جی، سارا ملک تباہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور یہ آخری موقع ہے ایران کے پاس. مگر ابھی بھی اسلام آباد میں تو کوششیں جاری ہیں، اور وہاں لوگ پریشان ہیں کہ صبح اسکول کھلنے ہیں یا نہیں کھلنے، دفاتر کھلنے یا نہیں کھلنے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میٹرو اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں. سب سے خاص خبر یہ نظر آ رہی ہے کہ سرینا اور میریٹ، دو سب سے مشہور ہوٹل اسلام آباد میں موجود، ان کو خالی کرا لیا گیا ہے. بالکل خالی کر دو جی، بند کر دو جی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اب صرف جو وفود ہیں ان کے لوگ آئیں گے، دیگر لوگ آئیں گے. ٹرمپ نے یہ تو کہا کہ یعنی پیر کو یا پیر کی رات تک ہمارا وفد پہنچ جائے گا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ نائب صدر نہیں آ رہے، جے ڈی وینس نہیں آ رہے. اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، جس کے بعد جنگ چھڑ گئی تھی، اس میں ٹرمپ کے داماد بھی اور مشیر بھی، جیرڈ کشنر، اور دوسری طرف ان کے مشیر ہیں اسٹیو وٹکاف، یہ آ رہے ہیں، جے ڈی وینس نہیں آ رہے. جبکہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی پہلے مذاکرات فیل ہوئے تھے، جو پاکستان میں مذاکرات ہوں گے تو ایران کی شرط تھی کہ جے ڈی وینس ضرور آئیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے اتنے حامی نہیں تھے. ٹرمپ نے کہہ دیا جے ڈی وینس نہیں آ رہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی ترجمان کی طرف سے کہا گیا جے ڈی وینس آ رہے ہیں، نائب صدر آ رہے ہیں. اب یہ کنفیوژن ہے، ٹرمپ کچھ کہہ رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کی طرف سے ترجمان کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب باتیں آ رہی ہیں. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ شاید خود کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا، اور خود آ کر سائن کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ سختی جو پہلے سے بھی زیادہ ہے، پہلے راؤنڈ سے زیادہ اب اسلام آباد پنڈی میں سختی نظر آ رہی ہے. کنٹینرز، چیکنگ، سب چیزیں بند، یہ پہلے سے زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے ٹرمپ آ جائیں، کیونکہ وہ کریڈٹ جے ڈی وینس کو نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ خود کریڈٹ ان کو ملے. جبکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جے ڈی وینس سیکورٹی خدشات کی وجہ سے نہیں آ رہے. بہرحال کیا سیکورٹی خدشات اب کیسے پیدا ہو گئے، پہلے تو آ سکتے تھے. تو اگر وہ آ رہے ہیں تو یہ پھر ایک الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مذاکرات کر لیں اور انہی کے سائن ہوں، یا پھر ٹرمپ بھی آ جائیں. یہ دو باتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے. لیکن حالات ابھی تک غیر یقینی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے بیانات بڑے سخت دیے جا رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی مذاکرات فائنل ہو رہے ہیں تو دونوں طرف سے، جس کو انگریزی میں ریٹرک کہتے ہیں، ایک دباؤ، پریشر بڑھانے کے لیے بیانات اس طرح کے دے دیے جاتے ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، دباؤ ہے. لیکن پھر ایونچولی ظاہر ہے بیٹھا جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی بات چیت کی جاتی ہے، کیونکہ پچھلی بار جو چیزیں رہ گئی تھیں اب ان کو آگے بڑھایا جائے گا. اور ٹرمپ وہی کہہ رہے ہیں جی جو یورینیم افزودہ ہے وہ ہمارے حوالے کریں، آپ نے ہرمز کھولیں، یہ سب کہا جا رہا ہے. ایران کی اپنی شرائطیں کہتے جی ہم یہ یورینیم افزودہ آپ کو تو نہیں دیں گے، کسی اور جگہ دیں، یا کچھ عرصے کے لیے ہم بند کر سکتے ہیں اپنا نیوکلیئر پروگرام. یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں امید ہے طے ہو گئی ہوں گی، لیکن اب یہ کہ جی آپ پہلے ناکہ بندی ختم کریں، ادھر جی آپ نے ہرمز ایران کھولے، یہ باتیں ابھی تک چل رہی ہیں. ملکی سیاست میں الگ ہلچل ہے ابھی. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا، پنڈی اسلام آباد تو بند ہیں، بڑے ہوٹلز بند ہیں، اور جی صرف وہاں پر عام شخصیات جائیں گی. باقی ہاسٹلز پہلے خالی کرا لیے گئے تھے، پھر بسوں کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا آنا جانا بند، وہ سب کر دیا گیا ہے. پتہ نہیں کتنے دن حالات رہیں گے، توقع میں ثانی ہے. مذاکرات کتنا عرصہ چلتے ہیں، زیادہ خیال ہے کہ منگل یا بدھ تک مکمل ہو جائیں گے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا. ملکی سیاست میں تحریک انصاف کے جلسے کے بعد پھر ہلچل ہے. اب 25 کو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کشمیر جائیں گے جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اور پھر 1 مئی کو پھر وہ لاہور آ رہے ہیں. پہلی دفعہ جب لاہور آئے تھے تو بڑی ہلچل مچی تھی، جہاں سے گزرتے تھے لائٹس بند کر دی جاتی تھی، نئے نئے مسائل دیکھنے کو ملتے تھے. اب اس دفعہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. آخر میں ایک دلچسپ بات یہ سامنے آئی ہے کہ کمانڈ روم جو بنایا گیا تھا جب انہوں نے اپنے پائلٹ کو ایران سے نکالنا تھا، چونکہ وہاں جہاز گر گیا تھا اور پائلٹ وہیں پر تھا، تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا سچویشن روم یا وار روم میں، تو جتنے جنرل سے انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب یہاں نہ آئیں، چونکہ ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ ان کا ایک غیر متوقع رویہ ہوتا ہے، تو پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کہہ دیں، کیا کر دیں. تو یہ آپریشن ایسا بہت زیادہ نازک ہے، کیونکہ اگر پائلٹ ایران پکڑ لیتا تو پھر عوامی سطح پر ٹرمپ کے لیے اور زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں. تو اب بھی مشکلات ہیں، مہنگائی امریکہ میں بھی ہوئی ہے، حالات وہاں بھی کچھ بگڑے ہیں معیشت کے، تو ٹرمپ پر پریشر ہے. اب دیکھتے ہیں، کیونکہ 21 اپریل تک تو سیز فائر تھا، اب دن تو کچھ بھی نہیں رہ گئے، تو لہٰذا کم از کم یہ ہوگا کہ سیز فائر بھی آگے لے جایا جائے، یا ایک طویل عرصہ جنگ بندی کی طرف جایا جائے. کم از کم کوئی انٹرم معاہدہ، ایک وقتی معاہدہ تو کچھ ہو سکے، جس کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ اگر دیر پا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا سال کا، تو کچھ عرصے کا تو کم از کم ایک ایگریمنٹ ہو جائے کہ اتنے عرصے تک اب جنگ ختم رہے گی، اور اس دوران ہم مذاکرات کرتے رہیں گے. وہ ہفتوں یا مہینوں کا بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. تو اللہ خیر کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.